اللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میری جو کتاب بیٹا جامع الاصول ہے نا، اس میں یہ کرتا ہوں اپنی کتاب میں کہ میری جو پہلی جلد ہے وہ اصولوں پر ہے۔ شروع کتاب سے نا تمام اصول جو شاطبی کے میں نے بتایا تھا 29 ابواب میں، اس سے میں نے اصول بنائے ہیں۔ ہر باب میں نا میں شروع میں لکھتا ہوں اصول و قواعد، اصول و قواعد۔ اس میں شاطبی کے مسائل میں لے آتا ہوں، شاطبی وغیرہ کے جو مسائل عام طور پر ہیں۔ اس کے بعد میں نیچے لے کے آتا ہوں سرخی فروعیات۔ اس میں شاطبی میں اگر کوئی چیز مستثنا ہے کسی قاعدے سے، جیسے ابدال کے قاعدے سے جملۃ الاباء مستثنا ہے نا، اس کو میں لے آتا ہوں۔ اور اسی طرح اس باب سے متعلقہ تحریرات بھی 1 2 3 4 5 6 7 8 کر کے۔ تو باب المد اگر آپ دیکھیں گے نا تو باب المد کے متعلقہ 20 فروعیات ہیں۔ عنوان لکھتا ہوں فروعیات، باب سے متعلقہ جو فرعی چیزیں ہیں، تو اس میں مستثنیات بھی آ جاتے ہیں، فروعیات بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح مقدم مؤخر کا مسئلہ بھی اسی میں لے آتا ہوں، اسی سرخی کے تحت۔ تو یہ جتنے مسئلے آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ مسئلے بھی اس میں آپ کو مل جائیں گے ٹوٹل۔ اس میں اس کا نام نہیں آیا ہوگا اتحاف البریہ کا، جو مسئلے یہاں ہیں ان کا خلاصہ وہاں ملے گا لازماً۔ اور اسی طرح یہ تو تحریرات ہیں شیخ علی حسن خلف الحسینی کی، ورنہ تحریرات پہ اور لوگوں نے بھی کام کیا ہوا ہے۔ مثلا مشہور کتاب ہے، آپ کو اگر پتہ ہو آپ کو لکھ لینا چاہیے اپنے پاس نام یہاں شروع میں۔ ایک کتاب ہے کنز المعانی، یہ کتاب کیا ہے؟ کنز المعانی۔ یہ علامہ سلمان جمزوری جو ہے نا، جن کے تحفۃ الاطفال ہے، تو ایک آپ کو پتہ نا ایک مقدمہ جزریہ ہے اور ایک تحفۃ الاطفال بھی تو ہے نا، 2 کتابیں نا تجوید کی۔ وہ جو تحفۃ الاطفال ہے نا علامہ سلمان جمزوری کی ہے، تو علامہ سلمان جمزوری کی اتحاف البریہ کی طرح دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے کنز المعانی۔ وہ بھی شعروں میں ہے، اتنے ہی شعر ہیں اس کے، کنز المعانی۔ اس کے اتحاف البریہ کے شعر ہیں 127، ایسے ہی ہے نا، اس کے میں خیال 127 130 ہوں گے شعر۔ میں نے قاری مصطفیٰ صاحب یہ جنہوں نے شرح کی ہوئی ہے نا نسخ مصطفیہ، یہ نصاباً کتاب پڑھائی ہوئی ہے قاری مصطفیٰ صاحب کو 1900۔ یہ کتاب یہ والی جو ہے اتحاف البریہ، یہ آج سے 25-26 سال پہلے پڑھائی تھی کتاب، یہ جب کل قرآن کے نصاب میں تھی، تو میں نے یہ کتاب نصاباً پڑھائی تھی قاری مصطفیٰ وغیرہ کو کلاس میں۔ یہ قاری مصطفیٰ صاحب کی کلاس میں اور بھی کافی لوگ تھے آپ کے پاس، ہاں شاکر صاحب تھے اسی کلاس کے، لیکن کل شریعہ میں تھی یہ۔ تو اس کے بعد پھر یہ قاری مصطفیٰ اور قاری عبداللہ، ان کا ایک دوست ہوتا تھا قاری مصطفیٰ صاحب کا، اس کا نام تھا عبداللہ راسخ۔ یہ قاری عبدالرحیم صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ یہ ان کے وہ چاچا تھے وہ، تو وہ فوت ہو گئے تھے قاری عبداللہ بعد میں۔ میرے 2 خاص شاگرد تھے، پہلے شاگرد تھے میرے قرات کے، ان پہ میں نے بڑی محنت کی تھی، اللہ غریق رحمت کرے قاری عبداللہ کو۔ تو قاری عبداللہ اور قاری مصطفیٰ کو پھر میں نے کنز المعانی کتاب ذاتی طور پر پڑھائی تھی، بتائیے نہیں لگا تھا آپ کو۔ یہ کتاب جو ہے نا اتنی اچھی ہے جتنی یہ ہے، اگر کسی بندے کا ذوق بڑھ جائے تو اس کے تحف البریہ کے بعد کنز المعانی ضرور پڑھنی چاہیے۔ وفاق کے ہمارے نصابات میں تحف البریہ میں پڑھا دیتے ہیں، ویسے پہلے یہ تھا کہ وہ پڑھ لو یا وہ پڑھ لو۔ میں کبھی کنز المعانی پڑھا دیتا تھا کلاسوں میں طلبہ کو، کبھی میں تحف البریہ پڑھا دیتا تھا، ایک پڑھا دیتا تھا، اور جو لڑکے شوق کرتے تھے ان کو دوسری بھی پڑھا دیتا تھا کنز المعانی۔ اس کے بھی شعر اتنے ہی ہیں۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اس میں کچھ مسائل اور ہیں، زیادہ ہیں جو یہاں نہیں ہے، کچھ اس میں زیادہ جو وہاں نہیں ہے۔ تحریرات کا مطلب کیا ہے؟ تحقیقات۔ تحریرہ کا مطلب کیا ہے؟ تحقیقات۔ محررین کا مطلب کیا ہے؟ محققین۔ یہ تحقیق ہے شاطبیہ کی، امام شاطبی نے جو لکھ دی ہے اس کے متعلقہ امام جزری کی تحقیقات۔ ابن جزری کا تو لقب ہی المحقق ہے، اور کہ نا محقق نے فرمایا، تو کون مراد ہوتے ہیں؟ ابن جزری، یاد رکھنا۔ جیسے کہ نا حافظ فرماتے ہیں، حافظ سے مراد کون ہوتا ہے؟ ابن حجر، یہ محدثین کے حافظ ان کو کہتے ہیں۔ اور قاریوں کے ہاں محقق لفظ کس کے لیے؟ ابن جزری کے لیے۔ یہ محقق کی اسم با مسمى ہے، تو یہ محقق ہیں محرر، اور ان کی تحریرات، اس کی تقییدات ہے نا جو کہ امام متولی نے آگے اس کو پیش کیا تھا۔ میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ ہم سبق پڑھتے ہیں من طریق تیسیر و زیاداتی شاطبیتی و تقییداتی ابن الجزری، علامہ حررہ المتولی و نظمہ خلف الحسینی۔ اسی طرح علامہ سلمان جمزوری جو ہے، انہوں نے بھی علامہ ابن جزری کی تحریرات کو جو ہے وہ نظم کیا ہے، لیکن کچھ مسائل اس میں زیادہ ہیں۔ جیسے ابھی یہ مسئلہ آئے گا جو ہے نا، چلیں چھوڑیں اور مسئلے اور۔ اچھا میں ذکر کر رہا تھا کتاب کتنی ہوگی؟ 2 ہوگی مشہور، تحریرات شاطبیہ کی۔ تحریرات شاطبیہ کی تیسری کتاب ہے علامہ ہلالی بیاری کی، وہ اس کا نام ہے ربح المرید۔ ربح المرید، وہ بھی شعروں میں ہے، ربح المرید۔ یہ کتاب جو ہے نا ان دونوں سے عادی ہے، یعنی جتنے شعر اس کے ہیں نا، اگر 127 ہیں تو آپ سمجھیں اس کے 60 ہوں گے شعر۔ یہ تینوں کتابیں جو ہے نا، یہ ہلالی بیاری، محمد ہلالی الابیاری، یہ 3 کتابیں جو ہے نا، کنز المعانی، ربح المرید اور
اتحاف البریہ، ان تینوں کو ملا کر قاری اختر نے، قاری اختر کو جانتے ہیں وہ جو مردان میں ہوتے ہیں قاری اختر صاحب، انہوں نے ان تینوں کا ایک جلد میں بھی شائع کیا ہوا ہے، وہ مل جاتی ہے چھپی ہوئی، ان تینوں کتابوں کو ایک جلد میں اکٹھا کر کے بھی شائع کر دیا انہوں نے، تاکہ جو یہ تین اہم کتابیں ہیں تو یہ لڑکوں کو، طالب علموں کے پاس، علم کے شوق کرنے والوں کے پاس ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ تین کتابیں تو نظم میں ہے بیٹا۔ اب ایک نئی کتاب چوتھی جو ہے نا وہ آئی ہے، پہلے وہ مخطوطہ تھی اب وہ چھپ گئی ہے، اس کا نام ہے الدواعی المسرہ، الدواعی المسرہ سین کے ساتھ، المسرہ، الدواعی المسرہ، دواعی المسرہ سین کے ساتھ جی، المسرہ۔ اس کی شرح کی ہے شیخ یحییٰ سعید رزق نے، وہ میرے استاد ہیں، ان سے میں نے اشرح کبریٰ پڑھی ہوئی ہے، تو یحییٰ سعید رزق نے اس کی شرح کی ہوئی ہے عربی میں۔ تو یہ دواعی المسرہ جو ہے نا بہت اہم کتاب ہے، یہ بھی شعروں میں ہے، یہ شیخ سمنودی کی ہے، شیخ سمنودی جو ہے نا علی ابراہیم شاہ صاحب سمنودی، جن کی وہ میں نے کہا تھا نا 3 بندے بڑے ہیں نا تحریرات اشرح کبریٰ کے، ایک شیخ زیات ہیں، دوسرے عامر عثمان ہیں، اور تیسرے جی سمنودی، انہی کی تحریرات شاطبیہ میں کتاب ہے دواعی المسرہ۔ لیکن یہ کتاب چونکہ چھپی بعد میں ہے، پہلے مخطوطہ تھی تو اس لیے مشہور نہیں ہو سکی پہلے، یعنی یہ دوسری کتابیں جو ہیں تو پچھلے 20-25 سال سے مشہور چلی آ رہی ہیں نا، یہ کتاب بہت بعد میں چھپ کے آئی ہے، لیکن میرے پاس موجود ہے ماشاء اللہ یہ کتاب، لیکن یہ کتاب ان تینوں سے اچھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے جو پورا قرآن پاک شیخ سمیہ کو سنایا نا وہ دواعی المسرہ کی تحریرات کے مطابق سنایا ہے، اس میں بڑے اضافے ہیں۔ الدواعی المسرہ میں تو ایسے ایسے مثالیں جن تینوں میں نہیں ہوتے کتاب میں۔ اچھا یہ نثر کی 4 کتابیں ہو گئی نا، نظم میں بھی 2-3 کتابیں بڑی اہم ہیں۔ ایک کتاب ان میں سے ہے حل المشکلات، حل المشکلات، یہ نثر میں کتاب ہے حل المشکلات، یہ شیخ خلیجی کی ہے، شیخ خلیجی کی ہے۔ یہ شیخ خلیجی جو آپ جانتے ہیں وہی ہیں جن کی مقرب تحریر ہے اشرح کبریٰ میں تحریرات منصوری پر، ان کی شاطبیہ کی تحریرات پر کتاب ہے حل المشکلات۔ اور آپ نے یاد رکھنی ہے میری بات کہ یہ جو مدور الظاہر ہے نا یہ حل المشکلات کی تحریرات کو سامنے رکھ کے اس نے لکھا ہے۔ صاحب بدور کے سامنے جب انہوں نے بدور لکھی ہے شیخ قاضی صاحب نے، تو ان کے سامنے جو کتاب تھی نا جس مسائل کو انہوں نے شاطبیہ درہ کے ساتھ ملا کے جوڑا ہے وہ حل المشکلات کتاب تھی ان کے سامنے۔ یہ تحاف البریہ والا جو ہے نا یہ شیخ قاضی صاحب کا زیادہ اعتماد اس پر نہیں ہے، ان کا زیادہ اعتماد کس پر ہے؟ حل المشکلات پر۔ اور یہ بات جو ہے نا استقراء سے پتہ چلتی ہے کہ دعویٰ تو نہیں کیا شیخ نے، لیکن شیخ کے انداز سے اور گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ حل المشکلات ان کے سامنے تھی۔ تو یہ حل المشکلات بھی تحریرات شاطبیہ کی ایک کتاب ہو گئی، تو 5 کتابیں ہو گئیں، بس میرے خیال ہے 5 کافی ہیں، تو مشہور کتابیں یہی ہیں آگے بتاؤ، ویسے کتابیں تو اس کے علاوہ بھی بڑی ہیں لیکن کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو میں آپ کو ذکر ہی کر رہا تھا مختلف کتابوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے پڑھنے کا کہ ہر محقق اپنی تحقیق میں کوئی نئی چیز ذکر کر دیتا ہے۔ تو یہ میری جو کتاب جامع الاصول ہے نا اس میں نے یہ 5 کتابیں بھی، اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں مزید جیسے غیث النفع ہے علامہ علی نوری استفاقسی کی، اسی طرح جو ہے شفاء الصدور ہے علامہ رضوان مخلاتی کی، اور کتابیں جو ہیں وہ ساری نثر میں ہیں۔ اس طرح کی کتابوں کو ساروں کو سامنے رکھ کے میں نے جو ہے نا جو مزید مسائل تھے وہ ساروں کا خلاصہ نکالا میں نے اس میں جامع الاصول میں۔ تو جامع الاصول میں آپ کو جو تحریرات ملیں گی نا فروعیات کے تحت، وہ صرف اتحاف البریہ کی تحریرات نہیں ہوں گی، اتحاف البریہ کے علاوہ بھی تفصیلات ملیں گے آپ کو، یہ میں نے آپ کو معلومات کے طور پر بات بتائی ہے۔ چلیں اب ہم اتحاف البریہ کا باب شروع کرتے ہیں، باب الحمزتین من کلمہ۔ اس میں 3-4 مسئلے ہیں، پہلے مسئلے لگا لیتے ہیں، نمبر لگا لیتے ہیں، میرا خیال ہے کہ مسئلے لگانے کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، پہلا مسئلہ جو ہے اس میں ہے جی، ہاں جی، آمنتم، آمنتم، یہ مسئلہ نمبر 1 ہے، یہ میں بتا دیتا ہوں مسئلہ نمبر بعد میں جب سمجھاتا ہوں یہ کیا چیز ہے۔ دوسرا مسئلہ انت اور ارائیت کا مسئلہ ہے جی، ان پہ اگر وقف کریں تو مسئلہ نمبر 2۔ تیسرا مسئلہ جو ہے نا آل آنا آج ذکرنی اللہ، اس سے متعلقہ ایک مسئلہ ہے 3۔ چوتھا مسئلہ جو ہے نا ائمہ، یہ آخری شعر، یہ 2 شعروں کا مسئلہ ہے جو مسئلہ نمبر 3۔ چوتھا مسئلہ جو ہے وہ ائمہ کا ہے جی، واضح ہے جی؟ ہاں، آج کا چونکہ سبق تھوڑا ہو رہا ہے تو 1-2 مسئلے آگے سے لے لیں۔ حمزہ المفرد آج ہم پڑھ لیتے ہیں، 1 شعر اس کا ہے، تاکہ جو ہے ہمارے شعر آج کے بھی نکل جائے نا، چونکہ ہم نے ختم کرنا 1 مہینے میں۔
تو یہ حمزہ المفرد ایک بات میں چھوڑ کے اگر اب آج ایک شعر یہ بھی پڑھ لیں حمزہ المفرد والا تو اس میں ایک ہی مسئلہ ہے، بارئکم کا مسئلہ ہے جو شاطبی میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم جو ہے آگے بھی ایک باب اور پڑھ لیں، حکم معافی وقف حمزہ و اشام الحمز چھوڑ کے نیچے، اس میں بھی ایک ہی مسئلہ ہے، یہ ہے متوسط بزائد کا، بس ان دونوں میں ایک ایک مسئلہ ہے۔ تو گویا کہ آج ہم جو ہیں ٹوٹل گویا کہ 6 مسئلے پڑھیں گے، 4 مسئلے باب الحمزتین فی کلمہ کے، اور ایک مسئلہ جو ہے باب الحمزہ المفرد سے، اور ایک مسئلہ باب وقف حمزہ و اشام سے۔ تو لائیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آمنتم کا مسئلہ۔ شاطبی اگر آپ کے پاس ہوا کرے نا تو پھر بات بڑی سمجھ آئے گی۔ شاطبی میں اگر آپ کو یاد ہو تو آمنتم بکھائیں شاطبی، تو میں مسئلہ پہلے بتاؤں مسئلہ کیا ہے۔ یہ نا جس کلمہ میں 3 حمزے ہوں، جس کلمہ میں 3 حمزے ہوں، یہ قرآن پاک میں اس کی 2 ہی مثالیں ہیں، آمنتم اور آلہتنا۔ آمنتم کا ذکر امام شاطبی نے کیا ہے یہاں حمزتین فی کلمہ میں کیا ہے، اور آلیاتنا کا ذکر کیا ہے امام شاطبی نے سورۃ زخرف میں جا کے۔ یہ اصل کلمہ کیا تھا؟ ادھر پہلے توجہ تو کریں نا، آمنتم، آمنتم اصل کلمہ تو یہ تھا نا، آمنتم۔ تو آمنو لوگ کہتے کہتے تیسرا حمزہ جو ہے وہ کسے بدل گیا؟ الف سے۔ تو ذرا دیکھیں شعر یہ 179 نمبر شعر شاطبی کا کیا ہے؟ وطه وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم لكل ثالثا نبدلا۔ ہاں ساروں نے تیسرا حمزہ بدلا، یہ وہی ہے نا مسئلہ، یہ 3 صورتوں میں آتا ہے نا آمنتم۔ حفص تو پڑھتا ہی اس میں جو ہے نا، دیکھو نا وفی کل حفص، حفص ساروں میں پڑھتا آمنتم، قال فرعون آمنتم بھی قبل، حالانکہ دوسری قرأت میں قال فرعون آمنتم۔ تو یہ حفص نے تو ایک حمزہ ویسے گرا دیا، ایک کا ابدال ہو گیا، تو پھر رہی ایک گیا تحقیق میں۔ اچھا اس کے متعلقہ تحریرات کا مسئلہ انہوں نے یہ بیان کے ذرا دیکھنا ہے، تحریرات کا نہیں، شاطبی میں جو مسئلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ولا مد بین الحمزتین ہونا، یہ اوپر مسئلہ کس کا چل رہا ہے؟ آل ذکرین اللہ کا، کہ اس میں جو ہے ادخال کا کوئی اختلاف نہیں ہے، حالانکہ 2 حمزے اکٹھے ہو رہے ہیں، تو 2 حمزے اکٹھے ہوں تو اس میں ادخال کا اختلاف ہوتا ہے نا، لیکن کہتے ہیں ولا مد بین الحمزتین ہونا، یہ جو شعر نمبر 192 اور 193 میں امام شاطبی نے مسئلہ بیان کیا ہے، اس کے متعلقہ ادخال نہیں ہوتا آل ذکرینی اللہ میں، ادخال جائز نہیں ہے، حالانکہ حمزتین میں ادخال کا مسئلہ ہوتا ہے نا، لیکن اس میں ادخال نہیں ہے۔ اچھا کہتے ہیں ایک تو ادخال یہاں سے ہی نہیں ہے، ولا بحیث ثلاث یتفقن تنزلا، اور وہاں بھی ادخال جائز نہیں ہے جہاں 3 حمزے متفق ہو کے آ رہے ہوں، وہ 3 حمزے متفق ہو کے کہاں آ رہے ہیں؟ آمنتم، یہی جو ابھی آپ نے پڑھا تھا، اور دوسرا آلیاتنا جس کی بات میں نے کی۔ اگر آپ دیکھیں تو ادخال کی بات امام شاطبی نے کر دی ہے کہ ان 2 چیزوں میں ذکرین اللہ والی شکل میں اور آمنتم اور آلیاتنا، ان 2 چیزوں میں ادخال نہیں ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ اس میں ابدال بھی نہیں ہوتا ورش کا، ذکرین اللہ میں تو ساروں کے لیے ابدال جائز ہے، آپ کو پتا نا، تسہیل کر لو ابدال کر لو، شاطبی نے بھی ہے نا، فمدد مبدلا فللکل ذا اولا ویقصر الذی یسہل عن کل کالآن مصلا۔ تو یہ جو 3 حمزے ہیں اس کے اندر کیا ابدال ہوتا ہے ورش کا؟ وہ جو انذرتہم میں وہ نہیں ہوتا، اس میں شاطبی کا ذکر ہی نہیں اس کا۔ یہ مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں صرف کہ جہاں 3 حمزے اکٹھے ہو رہے ہوں تو وہاں ابدال جیسے ادخال نہیں ہوتا ویسے وہاں ابدال بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے ہمارا مسئلہ نمبر 1، سمجھ آ گیا مسئلے کا پس منظر؟ تو اب ذرا پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں آمنتم والنحو، آمنتم کلمہ اور جیسے دیگر کلمات، وہ دیگر کلمہ ہے کون سے جیسے؟ بس 2 ہی کلمے ہیں جی ٹوٹل قرآن میں۔ والنحو کے اوپر آپ اوپر لکھ لیں آلہتنا، اس سورۃ زخرف میں آتا ہے نا، آلہتنا، آلہتنا آتا ہے، آلہتن تو آتا ہی نہیں، وہ وہاں آلہتنا آتا ہے جہاں بھی آتا ہے آلہتنا۔ ان دونوں میں سہل ورشہم، ورش کے لیے آپ تسہیل کر دیں، وَإِبْدَالُهُ قَدْ شَذَّ، اور اس کلمے اور اس طرح کے 3 حمزے کلمے کا ابدال قد شذ، وہ تحقیق شاذ ہوا ہے، تحقیق وہ شاذ ہوا ہے، فَجْعَلْهُ مُهْمَلًا، پس آپ ابدال کو بنا دیجئے محمل، پس آپ ابدال کو کر دیجئے محمل۔ کیا مطلب؟ ابدال نہ پڑھیں، صرف تسہیل ہی کریں۔ تو سمجھ کے آیا کہ جہاں 3 حمزے اکٹھے ہو جائیں وہاں جیسے ادخال جائز نہیں جو شاطبی میں آیا تھا، ولا بحیث ثلاث یتفقن تنزلا، اسی طرح وہاں ابدال بھی جائز نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ نمبر 1 ہوا۔ چلیں جی مسئلہ نمبر 2 کی طرف اب آتے ہیں ہم۔ مسئلہ نمبر 2 بھی پہلے سمجھ لیں، ذرا ادھر دیکھیں۔
انذرتم میں کتنی وجہ ہیں ورش کی؟ 2، تسہیل اور ابدال۔ اعلیدو جتنے بھی حمزتین فی کلمہ ورش کے لیے مفتوحتین کی صورت میں 2 وجہ ہوتی ہیں۔ ایک کلمہ انتا، انتا اس میں بھی 2 وجہ ہونی چاہیے نا، انتا اور انتا ہے نا۔ مسئلہ ایک ہے کہ اس پہ اگر آپ وقف کر دیں انتا پہ تو کیسے ہوگا؟ ابدال کی صورت میں انت، کتنے ساکن جمع ہو جائیں گے؟ 3 بھائی، 2 تو پہلے ہوئے ہیں، مدہ 1، نون ساکن 2، تا تیسرا ساکن۔ کہتے ہیں اتنے ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں یار، شکل ہو گیا، یہ مقصد تو تھا سہولت پیدا کرنا، تو شکل ہو گیا، اس لیے آن تا میں وقفاً ابدال جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک کلمہ ہے، اگرچہ وہ آنتا کے باب سے نہیں ہے لیکن ہے، اس میں بھی 2 وجہ، وہ ارائیتا ہے۔ ارائیتا میں آپ کو پتا نا 2 وجہ ہوتی ہیں، ارائیت الذی ینہا، ارائیت الذی ینہا، ورش کی 2 وجہ نا اس میں بھی، تو اگر آپ وہاں وقف کریں تو کیسے ہوگا؟ ارائیت، 3 ساکن ہو گئے نا اس میں بھی۔ تو ان دونوں کے بارے میں کہتے ہیں انت فسہل مع ارائیت بوقفہ، انت میں بھی آپ تسہیل کیجئے ساتھ اس کے ارائیت کلمے میں بھی، ان دونوں کلموں میں آپ تسہیل کیجئے بوقفہ، اس کے وقف کے ساتھ، یعنی اس کے وقف کی صورت میں۔ وَيَمْنَعُ إِبْدَالًا، وَيَمْنَعُ إِبْدَالًا سَوَاكِنُهُ الْوِلَا، اور منع کرے گا ورش، یا منع ہوگا ابدال، ابدال کو منع کرے گا وہ ورش، بس ابدال مفعول ہے نا اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ ورش ابدال کو منع کرے گا، سواکنہ الولا، بلکہ نہیں فاعل ہی آ رہا ہے آگے، فاعل آگے آ رہا ہے، ابدال کو سواکن جو ہے وہ منع کریں گے، الولا جو مسلسل آ رہے ہیں، جو ساکن مسلسل آ رہے ہیں وہ ابدال کو منع کریں گے، یعنی 3 ساکنوں کی وجہ سے ابدال منع ہوگا دونوں میں۔ اس میں ایک چیز آپ کو میں اضافہ کروا رہا ہوں جو تحف البریہ میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو انت ہے نا اس کی حد تک تو بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ارائیتا جو ہے نا بھائی، ادھر دیکھیں، اس میں جو ہے نا وقفاً کہتے ہیں کہ اگر آپ ارائیت، اگر یا پہ توسط کر دیں نا، یا میں توسط کر دیں تو پھر جو ہے اس میں ابدال جائز ہے۔ یہ سید ہاشم مغربی کا قول ہے، سید ہاشم مغربی علامہ ازمیری کے جو ہیں شاگرد خاص اور ہیں یہ مراکش کے، لیکن یہ جو ہے نا انہوں نے اشرا کبرا جو پڑھی ہیں وہ آ کے پڑھی ہیں امام ازمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، سید ہاشم مغربی، ان کے ہاں ارائیت اگر یا میں توسط کریں تو پھر جو ہے جائز ہے کہ آپ ابدال بھی کر سکتے ہیں، سید ہاشم مغربی کا یہ قول ہے۔ باقی میری تفسیرات اور بھی اس میں بڑی ہیں، لیکن میں اس کو آپ کو تفسیرات میں دیکھنے جانا نہیں چاہتا، ورنہ میں نے کیا کیا ہے کہ جب میں نے پڑھا ہے نا یہ آخری دفعہ پورا قرآن پاک شیخہ سمیہ سے، تو اس وقت پورے قرآن کی تحریرات میں ایک ایک مسئلے میں جہاں قاریوں کو مختلف آپس میں اختلاف ہے، ہر مسئلے کی تحقیق کی ہے ہم نے کہ کون سی تحریر صحیح ہے کون سی صحیح نہیں ہے، اس میں اگر ہم جائیں گے تو لمبی باتیں ہو جائیں گی۔ اور آئیتا کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ توسط کے ساتھ جو ہے ابدال کریں تو توسط اور کریں مدارج دین میں تو پھر یہ جائز ہے، اس کی بنیاد کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، بنیاد اس کی کوئی بنیاد تو ہے کوئی نہیں، طول کے ساتھ کوئی جائز نہیں ہے جی، توسط کے ساتھ کیوں جائز ہے اور قصر کے ساتھ کیوں منع ہے؟ تو بہرحال یہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف امانیہ میں قاری اظہار صاحب نے بھی نسبت کی ہوئی ہے، علامہ دانی بھی اس کے قائل تھے۔ تو بہرحال ابھی ہم تفصیلات میں نہیں جاتے، بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ یہ سید ہاشم مغربی کہتے ہیں، اور یہ بدور الزہرہ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے سید ہاشم مغربی کے حوالے سے۔ چلیں جی ہمارے 2 مسئلے ہو گئے۔ اچھا اب آپ کو ایک بات پتہ چل گئی، انتم، ارائیتکم، ارائیتہم، ارائیتم، ان سب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان سب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس میں وقفاً اجتماعی 3 ساکن اکٹھے نہیں ہو رہے نا، وہ تو انتا میں جمع ہو رہے ہیں 3 اور ارائیتا میں ہو رہے ہیں۔ چلیں جی مسئلہ نمبر 3، یہ شاطبی کا شعر ہے نا، وَإِنْ حَمْزُ وَصْلٍ بَيْنَ لَامٍ مُسَكَّنٍ وَحَمْزَةِ الْإِسْتِفْهَامِ فَامْدُدْهُ مُبْدِلًا فَلِلْكُلِّ ذَا أَوْلَىٰ، یہ تو شاطبی کا شعر ہو گیا نا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہی آل آنا آج ذکرینی اللہ کے مسئلے میں شاطبی کا شعر ہے نا یہ، وَإِنْ حَمْزُ وَصْلٍ بَيْنَ لَامٍ مُسَكَّنٍ وَحَمْزَةِ الْإِسْتِفْهَامِ، یہ دیکھو نا اللہ آج ذکرینی، آل آنا میں لام ساکن ہے، ماقبل حمزہ قطعی، حمزہ استفہام ہے، ماقبل حمزہ استفہام ہے، ما بعد
ما بعد ساکن لام ساکن ہے، درمیان میں حمزہ وصلی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں آپ ابدال بھی آپ کے لیے جائز ہے اور سب کے لیے ابدال اولا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری وجہ کیا تھی وہاں کیا ہے شاطبی میں، وہ یکسر الذی یسہل عن کل کالآن مسیلا، تسہیل بھی جائز ہے. ہمارا تحریرہ کا مسئلہ ہے جی ابدال سے متعلقہ. ادھر دیکھیں جیسے الف لام میم اللہ میں اگر حرکت آ جاتی ہے تو پھر ہم اصل اور ظاہر کے اعتبار سے دو وجہ پڑھتے ہیں نا. اسی طرح آلانا جس قرات میں نقل ہے، کسی کی قرات میں نقل ہے، قالون کی قرات میں بھی ہے، ورش کی قرات میں بھی ہے، چونکہ آلانا میں نقل پورے نافع سے ہے، یہ باب النقل میں آ رہا ہے. اور حمزہ کے لیے بھی اگر وقف کر دیں آلانا لان وقف کریں تو حمزہ کے لیے بھی وقفاً پھر آلان اور آلان دو وجہ جائز ہوں گی. واضح یہی بات بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ولیکن اذا طرا تحرکہ، اذا طرا یہ وزن شریک میں طرا ہو گیا ہے، ولیکن اذا طرا لیکن اگر پیش آ جائے، تحرکہ فاعل ہے اس کا طرا کا، اگر وہاں ساکن کی جگہ پہ حرکت پیش آ جائے، وہ جو لام مسکن تھا وہ لام مسکن پر حرکت پیش آ گئی کسی بھی وجہ سے، نقل کی وجہ سے مثلا، تو اگر حرکت پیش آ گئی، طرا کا معنی کیا ہے پیش آنا، اور جب پیش آ جائے تحرک حرکت تو فل مدہ تو مد بھی والقصرہ تو اور قصر بھی اعملا دونوں پہ عمل کریں. یہ ہے اعمل، الف وزن شعری سے آ گیا. تو ایسی صورت میں آپ طول بھی کریں اور ایسی صورت میں آپ قصر بھی کریں. بیٹا اس کی بڑی مثالیں ہیں اس قاعدے کی. الف لام میم اللہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، الف لام میم حسب الناس آپ پڑھ چکے ہیں، آلان اس کی مثال ہو گئی. اور بھی اس کی بڑی مثالیں ہیں. اس کی اور مثالوں میں سے من السماء ان اتقیتن، اس میں کیا ہوتا ہے ورش کے لیے دو وجہ نا، من السماء ان، لیکن اتقیتن میں نون بسبہ ساکنہ کی زیر آ گئی نا، وہاں جو ہے ورش اور قنبل دونوں کے لیے ابدال ہوتا ہے. ابدال میں طول بھی جائز ہے قصر بھی جائز ہے. البغاء ان اردنا ادھر توجہ کریں، اس میں ورش کے لیے ان اردنا میں نقل ہوتی ہے نا، ان اردنا، تو اس میں بھی علی البغاء ان اردنا اور علی البغاء ان اردنا قصر بھی جائز ہے وہاں. یہ قاعدہ بڑا جرنل ہے. الف لام میم اللہ، الف لام میم حسب الناس، آلانا، علی البغاء ان اردنا، من السماء ان اتقیتن، یہ سارے مسئلوں میں ایک ہی قاعدہ لگ رہا ہے. تو اب وہ جو ہے نا من السماء ان اتقیتن کا مسئلہ اور البغاء ان اردنا، وہ حمزتین فی کلمتین کے اندر اس کی بات آ رہی ہے. وہ قاعدہ آگے آ رہا ہے. یہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں نا وَإِن تَرَى التَّحْرِيكُ فَقْصُرْ وَطَفِيلًا، یہ اگلے دیکھو نا، یہ اگلے باب کا تیسرے شعر میں یہی بات چل رہی ہے. وہ اس میں دو حمزوں کے اعتبار سے آ رہی ہے بات، وہاں یہاں ایک حمزہ کے اعتبار سے آلانا کی مثال بن رہی ہے. اور حروف مقطع میں مد لازم ہوتا ہے، حروف مقطعات میں اس میں بات آ گئی الف لام میم اللہ اور الف لام حسب الناس کی پیچھے آ گئی ہے. چلیں اب ہمارا مسئلہ نمبر ہے 4، مسئلہ نمبر ہے 4 اور آسانی ہے آخری مسئلہ ہمارا. یہ دیکھیں ذرا شاطبی کو، شاطبی میں دیکھیں کیا لکھا ہے انہوں نے. امام شاطبی نے ائمۃ ان کے بارے میں، امام شاطبی کہتے ہیں کہ شاطبی کہتے ہیں وَأَئِمَّةً، نہیں شاطبی میں یہ نہیں ہے، شاطبی میں ہے وَأَئِمَّةً بِالْخُلْفِ قَدْ مَدَّ وَحْدَهُ، ائمۃ میں شام کے لیے ادخال بالخلف ہے اس میں. وَسَهِّلْ سما، اور اہل سما کے لیے کیا ہے تسہیل، وصفاً وصف کے اعتبار سے، وفی النحو ابدلا، اور نحو میں ابدال بھی کیا گیا. یعنی ہم کیا پڑھتے ہیں ایک ہی وجہ پڑھتے ہیں نا، ائمہ یا ائمہ، ادخال ہو یا ادخال وہ تو الگ بات ہے. کیا ابدال بھی کریں گے؟ شاطبی کیا کہہ رہے ہیں نحو میں ابدال کیا گیا. یہ وزن شریک نے شاطبی نے مسئلہ چھیڑ دیا ہے. صحیح بات ہے، نحو میں ابدال کے علاوہ قرات میں بھی ابدال جائز ہے، لیکن یہ قرات اشرح کبریٰ میں جائز ہے، من طریق شاطبی و تحصیل جائز نہیں ہے. سب اس پہ آ کے تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں ایسا نہ ہو جائے کیونکہ بندہ سمجھے نحو دی وجہ یہ قرات میں نہیں ہے. بھی قرات میں بھی ہے لیکن من طریق شاطبی بہرحال نہیں ہے، اس لیے تحریرہ کا مسئلہ یہ نہ بھی بیان کرتے تب بھی بات ٹھیک تھی. امام شاطبی نے تو وزن شعری پورا کرنے کے لیے وہ پھر نحوی ابدلا کہہ دیا تھا، ورنہ جو ہے وہ اگر کہتے ہو پھر نقل، اگر وہ کہہ دیتے وفی القراءۃ انقلا تو وہ شاطبی سے نقل نکالانی تھی. وہ شعر میں جگہ اتنی تھی تو انہوں نے پھر نحوی ابدلا کہہ کے معاملہ جو ہے پورا کر لیا. اس پر تحریرہ والا کہتا ہے کہ جی کوئی بندہ جو ہے نا پریشان نہ ہو، یہ قرات میں بھی ہے. دیکھو ذرا وَأَئِمَّةً سَهِلْ او ابدل، آپ ائمۃ میں تسہیل کریں یا ابدال کریں؟ ابدال یعنی ائمہ، وہ جس کو کہہ رہے تھے نا وفی النحو ابدلا، کہتے ہیں ابدال بھی کر سکتے ہیں آپ. نافع مکی بستی تینوں کے لیے جائز ہے سما کے لیے، لیکن فرق کیا ہے ففی النشر اولا، ففی النشر اولا، یہ نشر کے اندر اولا اس پر اعتماد ہوا ہے.
اولا کہتے ہیں اعتماد کرنے کو. کس پر اعتماد ہوا ہے؟ یعنی دونوں وجہ پر نشر میں اعتماد ہوا ہے. ورنہ من طریق شاطبیہ تو وہی وجہ ہے جو امام شاطبی نے کہہ دیا وساحل سما وصفن. البتہ یہ وفل نحوی ابدلا کے اوپر تعلیق ہے کہ نشر میں دونوں وجہ پر اعتماد ہوا کہ چاہے تشہیل کرو چاہے ابدال کرو. کیا مطلب؟ من طریق شاطبیہ بارہ لے کی وجہ یہ ہے. چلیے ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا. اب ہم جو ہے جلدی ہمارے جو 2 مسئلے رہ گئے وہ چھوٹے سے ہیں بالکل. باب الحمزہ المفرد کا مسئلہ ذرا شاطبی میں دیکھ لیں بھائی ذرا. باب الحمزہ المفرد کا مسئلہ آسان سا ہے. شاطبی میں بیٹا ہے مسئلہ بارئکم کے بارے میں. ذرا دیکھو بارئکم کے بارے میں شاطبی میں شعر آیا تھا. یہ دیکھیں یہ شعر نمبر 221 وبارئکم بالحمزہ حال سکونی ہی. بارئکم میں حمزہ کے ساتھ پڑھیں کیونکہ یہ حمزہ اس کا اس حال میں کہ اس کا حمزہ ساکن ہے. ابن غلبون طاہر کہتے ہیں کہ یا کے ساتھ ابدال بھی ہوگا یعنی بارئکم. لیکن کیا پڑھا اپنے اساتذہ سے اپنا؟ یہ اس پر عمل نہیں ہے. عمل بارئکم پر ہی ہے. عمل کس پر ہے؟ بارئکم پر ہی ہے. تو یہ جو ہے نا مسئلہ وقال ابن غلبون بیاء تبدلا. اب یہ اس سے لگ رہا ہے اب دیکھو نا یہی ابن غلبون کا مطلب امام شاطبی نے جب بیان کیا تھا باب المدی والقصر میں تو وہاں بھی تو آیا تھا نا وقال یہ وعاد الاولی وابن غلبون طاہر بقصر جمیل باب قال وقبل. ابن غلبون تو قصر ہی کہتے ہیں حالانکہ اسے ہے 3 وجہ. تو وہاں ابن غلبون کا مطلب ہم نے عمل کر قصر تو لے لیا تھا. تو یہ نہ ہو جائے کہ ابن غلبون کی بات لے کر یا کہ ابدال بھی جائز ہے. دونوں وجہ کوئی نہ نکال لے. دونوں وجہ کوئی نہ نکال لے. صحیح بات ہے کہ وجہ ایک ہی ہے. ابن غلبون طاہر کا مطلب امام شاطبی نے صرف شعر کا وزن پورا کرنے کے لیے ایک معلوماتی بات کر دی ہے. ورنہ یہ شاطبی کے طریق سے ابدال جائز نہیں ہے. اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اشرا کبرا میں بھی نہیں ہے. اشرا کبرا میں بھی نہیں. وقفن ہو جاتا ہے حمزہ کے لیے. کہتے ہیں وبارئکم فہمز فقط عند صالحین حکم ما فی الحمزہ المفرد. بارئکم میں آپ صرف حمزہ پڑھیں صالح سوسی سے. چونکہ شاطبی کے ذات سے وہ ابن غلبون طاہر والے مذہب سے دونوں وجہ نکل رہی تھی نا. پھر تو سوسی سے صرف حمزہ پڑھیں. کیوں؟ کہتا ہے فقد عارض التسکین للخف فاقبلا. تحقیق پیش آئی ہے سکون پیش ہوا ہے للخفی تخفیف کے لیے. یعنی محموز کے اندر جو تغییر ہوتی ہے وہ تخفیف کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس میں ابدال کرنے میں ثقل ہے. اس میں سکون جو دے دیا تھا اصل میں کلمہ تھا بارئکم. تو بارئکم کو بارئکم کیوں کر دیا؟ تخفیف کے لیے. تو ایک تخفیف ہوگی دوبارہ تخفیف کرنی ہے. فقط عرض تسکین تسکین پیش آئی تھی تخفیف کے لیے. فاقبلا بس اسی کو قبول کیجیے. تخفیف تو ہو گئی ہے. مزید ابدال کر کے کیا تخفیف لینی ہے؟ یہ وزن شعری پوری کی ہے. یہ بھی یہ توجیہ کر رہے ہیں. ویسے آپ کو بتاؤں توجیہ یہ اصل میں کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر یہی توجیہ صحیح ہوتی تو پھر امام حمزہ کی قرات پہ کیا اعتراض کا جواب کیا دیں گے؟ وقفہ امام حمزہ ابدال تو کرتے ہیں نا. اس میں توجیہ نقطہ بعد الوقوع ہوتا ہے. نقطہ بعد الوقوع ہوتا ہے. کیا مطلب نقطہ بعد الوقوع؟ کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا اب اس کے بارے میں کہو جی کیوں پیدا ہوا سی اس کی دلیلیں جتنی اکٹھی کرنی دیتی جاؤ. جب پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر کوئی توجیہ نہیں ہے. اصل میں یہ کام ہو جاتا ہے نا. مثلا اہل ناب نے فاعل کو پیش دے دی مفعول کو زبر دے دی مجرور کو زیر دے دی. تو اب توجیہ کرو کہ فاعل کو پیش کیوں دی تھی مفعول کو زبر کیوں دی تھی اور مجرور کو زیر کیوں دی تھی. اگر وہ فاعل کو پیش کے بجائے زبر دے دیتے تو پھر آپ اس کی توجیہ بنا رہے ہوتے بیٹھ کے. اگر وہ مجرور کو زبر دے دیتے تو پھر آپ اس کی توجیہ بنا رہے ہوتے. اب کافیہ میں توجیہ آتی ہے نا ساری. تو توجیہات ایسی خام خواہ ہے ایک بیکار کام ہے. میں تو مجھے تو پسند ہی کوئی نہیں ہے. تو توجیہ بنانا تو توجیہ ہوتی ہے بنائی جاؤ عقل سے بیٹھ کے. اصل چیز نقل ہے. نقل میں اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو بس لیکن بہرحال توجیہات ایک علم تو ہے تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بارئکم میں صرف حمزہ ہی پڑھیے ابدال نہ کیجیے کیونکہ سکون آ گیا تخفیف کے لیے. بس اسی کو قبول کر لیجیے. چلیں جی آگے. اگلا مسئلہ بڑا چھوٹا سا ہے. یہ باب وقف حمزہ و شام میں اگر آپ ذرا دیکھیں یہ شعر متوسط بجائے گا ذرا دیکھیں گے. وما فی یلفا واسطن بزوائد. جس حمزہ مبتدیہ پر ملا دیا جائے کوئی حرف جس کی وجہ سے حمزہ وسط میں آ جائے. زوائد زوائد سے مراد وہ حروف جو زائدہ میں آتے ہیں. جو حروف اس پہ داخل ہوتے ہیں تو 2 وجہ ہیں. وہ 2 حروف وہ حروف کیا ہیں؟ کا ما ہا یا لام با. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4. جیسے کہ یہ حروف ہیں ہا یا لام با. ولامات تعریف اور جیسے لام تعریف بی. کتنے ہو گئے؟ 5. ویسے متوسط کے حروف کتنے داخل ہوتے ہیں حمزہ مبتدی؟ وہ 10 ہیں. وہ
وہ یہاں چونکہ کا کہہ دیا تھا، کہتے ہیں چلو سارے بتا ہی دیتے ہیں وہ کون سے 10 ہیں، وہ آپ کو 10 شمار کر رہے ہیں جی بس. چلیں جی پہلے یہ دوسرا شعر پڑھ لیں. میں نے ویسے پہلے دوسرا شعر کا مسئلہ حل کر دیا. وہ پہلے شعر میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، مسئلے 2 ہیں. ہاں جی پہلے شعر میں 2 مسئلے ہیں. چلو دوسرا شعر پہلے پڑھ لیں. کما ہا و یا واللام والباء نحوی آ گیا نا. من الحمز سین کاف فا واو انقلا. اور وہ جو نحوی آ چکا ہے وہ نحوی آج مراد ہے یعنی حمزہ آ جائے جیسے انذرتہم، حمزہ آیا ہوا. سین جیسے ساصرف، کاف آ جائے جیسے کأنا، فا آ جائے اس کی بڑی مثال ہے، واو آ جائے. یہ 5 رہ گئے تھے تو 5 یہ آ گئے، تو 5 شاطبی میں ہو گئے، 5 یہ نحویہ میں آ گئے. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 10. بس ایک مسئلہ چھوٹا سا اور ہے اس باب میں. مسئلہ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ شاطبی میں نا اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں ذرا، میں نے کھول لیا شاطبی آپ کے سامنے باب خمسہ و شام میں. یہ مسئلہ ہے جی ریئن کا. دیکھیں وریئن، ادھر دیکھیں وریئن علی ظاہری و ادغامی. ریئن میں خلاف قاعدہ حمزہ کے لیے ابدال بھی جائز ادغام بھی جائز، یعنی ریا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ریا بھی پڑھ سکتے ہیں. شاطبی میں اتنا ہی ہے. حالانکہ طریقہ کا مسئلہ ہے کہ یہی حکم جو ہے رؤین اور تووی کا بھی ہے، یہ اضافہ کر دیا ہے، یہ شاطبی میں نہیں ہے. تو کہتے ہیں وریئن بإظہار وادغامہ رووا. ریئن میں اس کا اظہار اور اس کا ادغام روایت کیا ہے انہوں نے. کنہوں نے؟ ناقلین نے، حمزہ کے ناقلین نے. کذالک حمزہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شام تو ہوتا ہی طرف میں ہے نا، تو یہ تو ہے ہی حمزہ درمیان میں. کذالک اسی طرح یہ 2 وجہ ہیں اظہار اور ادغام رؤین میں بھی. ثم تؤوی اور پھر کلمہ تؤوی ہو یا تؤوی ہی ہو. فحصلا پس آپ اس کو بھی حاصل کر لیجئے. کیا مطلب؟ ایک کلمہ ریئن میں صرف 2 وجہ نہیں ہے بلکہ ٹوٹل 3 کلموں میں 2 وجہ ہیں. وہ 3 کلمے کون کون سے ہو گئے؟ ایک ریئن ہو گیا، دوسرا رؤین میں بھی 2 وجہ ہیں، رؤین میں رویا اور رویا، اور تیسرا تؤوی یا تؤوی ہی، یہ دونوں کلمے ہیں. اس میں آپ تو بھی پڑھ دیں یا تب بھی پڑھ دیں، تو تینوں کلموں میں 2 وجہ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.